بات دوں گا ہمارے اسپیشل گیسٹ حضرت قبلہ سید شاہ صاحب کو کہ ہمیں جو ہے نورانی عرفانی کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور اس کے اوپر غور کر کے اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ نئی سوچ لے کے یہاں سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آئیے نعرہ تکبیر سے ان کا جو ہے استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی مبعوث رحمة للعالمین وشفیع المذنبین وخاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهمي. غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام میرے اسلامی برادر اینڈ سسٹر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نہایت ہی خوشی کا موقع ہے کہ صاحب خانہ ہمارے محمد ہارون صاحب قادری اور شہزاد قادری صاحب نے بڑے پورے اہتمام کے ساتھ محبت کے ساتھ آج کی محفل کا انعقاد کیا اور اس محفل میں اور چار چاند لگ گئے کہ سادات کرام کا ماشاءاللہ اکثریت اس میں شامل ہوئی. میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے باپو صاحب کو اور قیصر صاحب کو، شاہ صاحب کو اور کمیٹی شکاگو سنی والوں کو، کمیٹی کا جتنے ارکان آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، اللہ رب العالمین مدینہ مسجد کے بڑے پیارے خدمتگار آئے ہیں، اللہ ان کی عزت اور افزائی فرمائے، اللہ ان کی کاموں میں اور برکت عطا فرمائے. انہوں نے اس محفل کو عزت افزائی بخشی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے مقام کو بلند عطا فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا ہر مہینے کا جو یہ اصلاحی لیکچر جو ہوتا ہے عمومی طور پہ کبھی کبھی تو ویل پلان ہوتا ہے، لیکن جب جہاں شہزاد بھائی اور ہارون بھائی کے گھر میں کبھی بھی محفل ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ ویل پلان ہو جاتا ہے. تو کچھ ہفتوں پہلے یا مہینے پہلے ان سے گفتگو ہوئی ہارون بھائی سے، تو وہ ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے مجھ سے کسی کا انٹرسٹ کے بارے میں، سود کے بارے میں انہوں نے مسئلہ پوچھا. خیر وہ تو میں نے جواب دے دیا، بات ہو گئی. لیکن وہ اس میں ایسا ہے کہ تقریباً 90% سارے ہم لوگ کسی نہ کسی حصے میں کہیں نہ کہیں کرنٹ کھائے ہوئے ہیں. خیر میں نے انہیں کہا کہ چلیں آپ کے گھر کے اوپر میں انٹرسٹ سے بڑا مسئلے کا حل پیش کر دوں. تو اس وقت گمان تھا، تو انہوں نے کہا واہ واہ بس آپ یہ گفتگو کریے گا. تھا اچھا لگا، اس سے بڑھ کر کیا ہے. میں نے اس سے بڑھ کر بھی بہت بڑا گناہ ہے. میں نے انٹرسٹ تو جو گناہ ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ یقین جانے آپ میں سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے نا، ہر آدمی الا ماشاء اللہ کا ولی کوئی ہو تو بچا ہوا ہو، سارے کے سارے انوالو ہوں گے اس میں. اور ہم سوچ لیں گے، یقین جانیے ہم سوچیں گے کہ کیا یہ میں گناہ کر رہا ہوں
اور ہم سب لوگ انوالو ہیں خصوصی طور پہ ہر جگہ پر. تو میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب یہ کہا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اسلام کی ہر چیز پر عمل کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا. تو آج اللہ رب العالمین نے ہمیں امانت کے طور پہ جسم عطا کیا. یہ پورا جسم جو ہے اللہ کی امانت ہے. یاد رکھیے اس کی کوئی چیز کسی کو نہیں دینی, اس کے اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ خودکشی حرام, اس لیے نہیں, یہ تو تمہاری جان ہے. تم کسی کو پیسے دے کے کو مجھے مار دے کل, تو یہ بھی اللہ نے اجازت نہیں دی. جہنم فی واصل جہنم ہے اگر یہ وہ کر لے, کیونکہ یہ امانت اللہ کی ہے, تیرے ہاتھ میں نہیں. اللہ نے تجھے جان دی ہے, تجھے حفاظت رکھنی جب تک کر سکتا ہے, جتنی کر سکتا ہے, جتنی چیز کی کر سکتا ہے وہ حفاظت کر. اور یہی پوری حالت. اسی لیے آپ دیکھیں ناخن کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو زمین میں گاڑیں نہ کہ گٹر میں پھینکیں, منع ہے. لیکن ہم لوگ بے پرواہی کرتے ہیں, اس لیے کہ پورے کے پورے ناخن کل قیامت میں آپ کو پیش کیے جائیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے. اگر آپ نے گندی جگہ پر پھینکے ہوں گے تو پھر آپ اندازہ کریں وہاں کتنی شرمندگی ہوگی. تو اسی لیے زمین میں گاڑنے کا حکم ہے, ناخن کاٹو اور اس کو پودے کے اندر یا کسی زمین کے اندر گاڑ دو. اسی لیے بہت ساری چیزیں جسم کی ہیں, اور جسم کے اندر 2.5 انچ کی ایک چیز ہے, وہ ہے زبان. وہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے. جب صبح ہوتی ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری زبان جب صبح ہوتی ہے اس جسم کے سارے حصے, ایون پیر سے لے کر ہاتھ, سر, دل, سب کچھ ہاتھ جوڑتا ہے اور زبان سے کہتا ہے خدا کے لیے زبان, آج سارا دن کوئی ایسی چیز نہ کرنا اپنی زبان بولنے میں جس کی وجہ سے تیری وجہ سے ہم بھی جہنم میں جائیں. ریکویسٹ صبح کرتے تھے زبان سے کی جاتی تھی. لیکن دوستو یہ زبان 2.5 انچ کی زبان جو ہے نا, یہ ایک راستہ دوزخ کی طرف ہے, ایک راستہ جنت کی طرف ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا, اے ابو ہریرہ ضمانت دے دے مجھے ضمانت دے دے, یہ تیرے جبڑے کے اندر جو چیز ہے نا چھوٹی سی, اس کی اور اپنی شرمگاہ کی, کہ تو اس کی حفاظت کرے گا, اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق عمل کرے گا, تو کل یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم تجھے جنت کی ضمانت کرتا ہے. کتنی چھوٹا عمل اور کتنی بڑی چیز مل رہی جس کے لیے راتوں رات تہجد لوگ گزارتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, ریاضتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کتنی عبادتیں کرتے ہیں, تب جا کے ہمیں کیا مل رہا ہے, یہ زبان. اور اس زبان سے ہی سارے عیب نکلتے ہیں. تو وہ زبان کا سب سے بڑا عیب آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور یہ ہم سب کے اندر ہے, اور وہ ہے غیبت اور چغلی. یہ 2 اتنی خطرناک بیماریاں ہیں ہمارے جسم کی کہ واللہ الا ماشاء اللہ ہم سب لوگ اس کے اندر انوالو ہیں. آپ دیکھیں اور توجہ سے سنیے گا, اللہ تعالیٰ میں سے چند لوگ بلکہ سارے لوگوں کو اللہ ہدایت دے اور آپ کے دل میں اتر جائے بات, آئندہ احتیاط کریں. تو آپ یقین جانیے آقا دو جہاں حضور پور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من زنا, اشد من الزنا, تب زنا سے بڑھ کر غیبت ہے. اللہ اکبر. محدثین فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کے فرمان پر مطلب حاشیے لکھے انہوں نے, بہت سے محدثوں نے. اللہ اکبر. اس میں کیمیا سعادت اٹھا کے دیکھ لیں, امام غزالی کی مکاشف القلوب اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ, امام غزالی کی, اور اب جتنی کتب ہے مسلم سیاہ ستہ کی جتنی حدیث کی کتاب ہے سب میں یہی بیان کیا گیا کہ سرکار نے یہ کیوں بیان کیا کہ غیبت جو ہے تمام زنا سے بھی بدتر ہے. زنا کتنی بڑی بیماری اور کتنی بڑی اللہ اکبر گناہوں کی کتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا کرے تو اللہ رب العالمین سیدھا سیدھا جہنم میں جانا ہے نا اس نے, تو اتنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. لیکن زنا سے بڑھ کر غیبت. اب غیبت کی تعریف سنیں پھر آگے چلیں. غیبت ہے کیا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت وہ چیز ہے کہ کسی تیرے بھائی کے اندر ایک چیز, لیٹ سے آپ سمجھیں کوئی لنگڑا, کوئی کانا, کوئی بہرا, کوئی کالا, کوئی ایسا عیب, ایون کوئی بھی عیب جو آپ دیتے دوسرے کو بتائیں تو مزہ آیا اس کو اور اس کو برا لگے, اس کو کہتے ہیں غیبت. اگر پیٹھ پیچھے تو نے اس کے کی, حالانکہ سچی بات ہے, حالانکہ سچی بات ہے, اگر میں کہوں کہ فلاں آدمی بڑا کالا ہے تو وہ ہے کالا, سچی بات ہے. سرکار فرماتے تو نے غیبت کی, تو نے گناہ کمایا, تیرا کردار یہ ہوا کہ تیرے پیٹ میں تیرے بھائی کا مردہ گوشت داخل ہو گیا, ایسا لگا کہ تیرا بھائی مرا پڑا ہے اور تو کاٹ کے اپنے بھائی کو کھا رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہے غیبت کی تھوڑی سی ڈیفینیشن مختصر کر کے میں نے بیان کی. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی چگلی میں بھی آپ آئیں گے اور تھوڑی سی اس کی مراحل بھی طے کریں گے شرع کے حساب سے کہ شرعی احکام کیا ہے. تو یہ زبان پہ بڑی احتیاط کی ہے. آقا علیہ السلام اللہ اور رسول کے فرمان قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھیں, سورہ حجرات میں بھی اٹھا کے دیکھیں. اللہ
اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ زبان اگر کسی کی غیبت کرو گے تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. ایک مرتبہ ایسا ہوا، دو صحابی کرام جو ہے، حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کیس تھا گناہ کا، وہ اللہ کے رسول نے پورا کیا، اس پہ عمل کیا. تو دونوں نے آپس میں کہنا شروع کیا بڑا گناہ گار تھا، بڑا یہ تھا، بڑا. سرکار نے سنا، جب وہ عمل کر کے واپس مڑے تو سرکار علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے تو ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا. ان دونوں سے کہنے لگے سرکار علیہ السلام کیا تم اس کا گوشت کھاؤ گے؟ بولے یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم مردہ گدھے کا گوشت؟ بولے تم تو اس سے بڑھ کر گوشت کھا کے آ چکے ہو. بولے کیا یا رسول اللہ، تم نے اس صحابی کی جس کو میں نے سزا دی اب وہ جنتی ہو گیا ہے، سزا دنیا میں ہو گئی، اس کی سزا اس نے لے لی اپنے جرم کی، پھر تم نے اس کو جرم کو یاد دلا کر دنیا کو بتایا، آپس میں بات کی، تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اللہ نے تم پہ جہنم لکھ دی ہے، اب تب تک تم معافی نہ مانگو تب تک نہ ٹلے. تو یہ تو ہے غیبت. غیبت کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ اگر اس کے اندر عیب ہے اور آپ یہاں بیان کر رہے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں آپ، بظاہر آپ ایسا لگے گا کہ میں سچی تو بول رہا ہوں، میں سچا تو بول رہا ہوں وہ شرابی ہے، میں سچا تو بول رہا ہوں وہ زانی ہے، تو یہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہو. اگر وہ زانی اور شرابی بند کمرے میں ہے اور وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے اور آپ نے بتا دیا تو آپ سے بڑا عیب پوش کوئی نہیں، آپ اس کا عیب نکال رہے ہیں. ہاں اگر وہ کھلے عام کہتا ہے، اسپیکر پہ لگا کے بولتا ہے کہ میں شرابی ہوں، نعوذ باللہ، کھلے عام، تو پھر آپ اس کا پرچار کر سکتے ہیں، وہ غیبت میں نہیں آئے گا. جبکہ وہ بندہ خود چاہے کہ میرے کو شہرت دو، کہ ابھی میں انٹرسٹ لیتا ہوں، بولو میں انٹرسٹ لیتا ہوں، میں سود کھاتا ہوں، بولو، تو پھر آپ اس کا پرچار کر سکتے ہو، پھر یہ غیبت میں نہیں آئے گی. شریعت نے یہاں یہ اجازت دی کہ اگر کوئی آدمی ڈانسر ہے، ڈانس کلب ڈانسر ہے، بار بورڈ لگا کے بیٹھا ہے، یہ نام لکھ کے یہ فلانا فلانا کلب ڈانسر، تو آپ کو شریعت نے حکم دیا، پھر آپ اس کی پرچار کر سکتے ہیں، بھائی کلب ڈانسر ہے، اس نے تو خود نے لکھا، خود کہتا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کہتا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بند کمرے میں سب کچھ کرتا ہے، اگر آپ نے باہر اس کا پرچار کیا اللہ کی پکڑ آپ پر ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ چھپا رہا ہے اس کا عیب. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں بندے کا چھپا رہا ہوں، میں عام نہیں کر رہا، تو کون ہوتا ہے کام کرنے والا؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ یہ اپنی ہوشیاری دکھاتا ہے کہ سامنے والے کے عیب کو عوام میں ماہر کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اب دیکھ تو نے تو اس کا عیب کھولا، یہ رب ہوں میں تیرا، اب میں تیرا ہزاروں عیب دنیا میں کھولوں گا، ارے دنیا میں نہیں آخرت میں بھی تجھے ایسا کر دوں گا کہ تو اپنا عیب دکھانے جیسا نہیں ہوگا. یہ رب کا فرمان. یہ ہے غیبت، کتنی خطرناک چیز ہے. آقا دو جہاں حضور پر، اور سنیے تھوڑی سی غیبت کی تعریف. ایک مرتبہ ہماری اماں صاحبہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ سرکار کے پاس ایک چھوٹے سے خط کی کوئی صحابی آئی، کچھ بات کی پردے میں اور چلی گئی. حضرت عائشہ نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ناٹی ہے، کتنی چھوٹی ہے، کتنی ٹھنگنی ہے. عربی کے الفاظ یہ ہیں اردو میں، اگر آپ اس کو ترجمہ کرو اس کا مقصد یہ تھا کہ بہت چھوٹی نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ تو بہت ناٹی نہیں ہے. سرکار نے اس کا عائشہ جا کلی کر لے، اس وقت تو نے غیبت کی، اللہ تجھ سے ناراض ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. اور یا رسول اللہ کہنے لگی میں نے تو کوئی غلط بات تو نہیں کی، وہ جو چیز تھی تو میں نے بتائی. سرکار نے فرمایا عائشہ تو بتا، اگر اس کے سامنے تو اس کو کہے گی ٹھنگنی تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ تو کہنے ہاں یا رسول اللہ اچھا تو نہیں لگے گا. تو بس سمجھ لے اگر کسی مومن بھائی کو تیری بات اس کو بری لگتی ہو اور تو دوسرے کے سامنے کہے وہ عیب بنا کر وہ تیرا عیب ہے، اس دن اللہ تجھ سے ناراض رہتا ہے، تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اب آپ آئیے غیبت، ایک غیبت کی بات سنیے. اللہ اکبر. امام بحقی علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 40 دن کوئی بندہ تہجد پڑھے، ظاہر تہجد وہی پڑھے گا جو فرائض پڑھتا ہوگا. یہاں مثال یہ دی گئی ہے، ایسا نہیں خالی تہجد ہی پڑھتا ہو تو فرائض نہ پڑھتا ہو. فرائض تہجد بیکار ہے اگر وہ فرائض ادا نہیں کرتا، ہے نا. نوافل سارے بیکار ہیں اگر وہ فرض ادا نہیں کرتا. فرض پڑھنے والے کا ایک عبادت گزار بہت بڑا نیکوکار عابد رات بھر عبادت کرتا ہے، 40 دن کے بعد اس نے کسی بھائی کی غیبت کر دی چھوٹی سی، اللہ اس کی ساری 40 کی 40 عبادت اس کے منہ پہ مار دیتا ہے کہ اب یہ تیری کوئی قبول نہیں. اب اندازہ کیجیے کتنی بری چیز غیبت، گناہوں کی شہنشاہ ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ. کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم کیا ہے، اگر ہم آپ سوچیں یہ کیوں ایک موضوع میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ ہم یقینی طور پہ غائبانہ بھی صاحبانہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم لس لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے مزے لے رہے ہیں، چلو یار گفتگو اس کی کریں مزے. جہاں مجلس میں بیٹھے اب تو مسجد بھی سے ماورا، اللہ ماشاءاللہ کوئی مسجد ایسی ہوگی جو بچی بھی ہوگی، مسجد میں بھی ماشاءاللہ یہ شروع ہوتا سلسلہ. اور یہ محفل اور شادی بیاہ تو اس کے بعد سب سے بڑا کام کر دیا آپ کے سیل فونوں نے.
یہ انگریزوں نے ایسی ایجاد تمہیں کر کے دے دی کہ ساری رات فری. ہمارے ملکوں میں کیا تھا؟ ساری رات فری. اب بتائیے ساری رات فری ہے، وہ موبائل کے اوپر یا سیل فون پہ ساری رات بات کر رہا ہے. کہ اللہ نبی کی بات کر رہا ہوگا، حدیث کی بات کر رہا ہوگا، شیطان اتنی اجازت دے رہا ہوگا اس کو کہ پوری رات وہی کام کرے؟ نہیں، تیری میری وہ ماں و بہن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بد عورتوں کے بارے میں کہ سب سے زیادہ ملوث اس کام میں ہوتی ہیں غیبت میں عورتیں. یعنی یہ بات میں بتا رہا ہوں 200 سال پرانی. تفسیر روح مانی میں امام فرماتے ہیں اپنے دور میں کہ عورتیں، اب کے امام فرماتے ہیں عورتوں کو پیچھے مردوں نے چھوڑ دیا ہے. اللہ کی بتا اب کے امام فرماتے ہیں اب وہ بات نہیں رہی کہ پہلے عورتوں کا کہانی، عورتیں تو ہیں، اب مردوں نے پیچھے چھوڑ دیا. ابھی جب سے سیل فون آیا ساری رات تیری میری. اب اندر اگر آپ کو لگے گا نہیں، آپ سمجھیں گے میں کہاں برائی کر رہا ہوں یار، اس کے اندر عیب ہے نا، اس نے کالے کپڑے پہنے تو میں کالے کپڑے کہہ رہا ہوں. آپ یہی سمجھتے رہیں گے اور آپ اپنے اندر گناہوں کو شامل کرتے رہیں گے. آپ بتائیے، آپ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہیں، اتنے میں اسمیل آنی شروع ہو گئی، بدبو. سارے صحابی پریشان، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیسے کیوں اتنی خطرناک اسمیل. کبھی عام طور پہ کوئی ایسی اسمیل ہم نے سنی نہیں، سونگی بھی نہیں، کہیں باہر سے بھی نہیں آ رہی. حیران جب سرکار کی طرف دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. اب حیران ہو گئے، یار سرکار کو معلوم ہے اور ہمیں نہیں. بولے یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ بولے جو تم سمجھ رہے ہو نا وہ بدبو یہ والی نہیں ہے، یہ دنیا کی بدبو نہیں ہے. کتنی خطرناک ہے کہ تمہاری کان سن ہو گئے، تمہاری آنکھیں سن ہو گئی، تم بے چین ہو گئے. دنیا کی بدبو تو سہ لیتے ہو تم، دنیا کی بدبو تو برداشت بھی کر لے، تو کیسی بدبو تھی؟ بولے یا رسول اللہ بہت تدفن، اتنی خطرناک بدبو کہ اندازہ نہیں. بولے سنتے ہو کیا ہوا؟ ایک منافق نے تمہاری محفل میں میرے کسی صحابی کی غیبت کی، اس غیبت کے الفاظ کی بدبو ہے جو تمہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر، اس غیبت کے الفاظ کی بدبو تمہیں آ رہی ہے. اب آپ کیا سمجھیں؟ آپ یہ کہیں گے حضرت شاہ صاحب یہ کیا بول رہے ہیں آپ یار ہم تو سارا دن غیبت کرتے بھی سنتے بھی، ہمیں تو کبھی بدبو نہیں آئی. سمجھے آپ؟ ہم تو سارا دن یہ کام کرتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ، موبائلوں پہ، باتوں میں، محفلوں میں، کبھی ہمیں بدبو نہیں آئی. تو اللہ اکبر. اب محدث فرماتا تمہیں کیسے آئے گی؟ ارے بدبو میں رہنے والے کو بدبو کیسے آئے گی؟ جب تم یار تم ایسی بدبو والی جگہ میں غیبتیں کرتے رہو گے تو تم تو اس کے یوز ٹو ہو جاؤ گے نا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. میرے دوستوں بزرگوں ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک عقیدے کے اوپر یاد سن لیجیے، اس ضمن میں آ گیا. حضرت ہمارے یہاں بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، یہ دادا شاگرد ہیں خواجہ غریب نواز محبوب ہند الولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بہت جلیل القدر ولی اللہ ہیں ہمارے پاکستان میں. ان کے پاس برابر میں ایک جنتی دروازہ ہے. اللہ اکبر، جنتی دروازہ، اس پہ تو بڑے اعتراضات لوگ کرتے ہیں، یار جنتی دروازہ، یار دیکھو کیسی بات ہے، گھر وہاں جائیں گے جنت میں گھس گے. یعنی جو وہاں جاتا ہے اور وہ اس پہ حاضری دے کر آتا ہے اور وہاں دعا مانگتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایسا کر دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہاں بہت ساری دعاؤں کا اثرات جلدی مل جاتے ہیں اس کے وسیلے سے. تو کہتے جنتی دروازہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے. بولے جنتی دروازہ، حالانکہ یاد رکھیے حدیث پاک بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مومن کی قبر جنت کا ایک ٹکڑا ہے. میرے آقا علیہ السلام بخاری میں حدیث ہے، کیا ہے؟ ہر مومن کی قبر، مومن کی قبر، ولی بھی نہیں، ولی بھی نہیں، غوث بھی نہیں، کتب بھی نہیں، وہ تو دوروں کے مقام ہے ان کے. تو ایک مومن جو سچا گیا، سچا فرض ادا کر کے گیا، اس کی قبر ایک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو بتائیے جب مومن کی قبر ٹکڑا ہو سکتی ہے تو بابا فرید کی شان کیا ہے؟ تو ان کی قبر کے برابر میں لگا ہوا دروازہ کے جنت کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا. ارے اس سے بھی آگے کیا جاؤ، سرکار فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کرنا بحث، لانا کتاب. اب ماں کے اوپر لا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کی پیر میں تو گندی چپل ہوتی ہے، اس کا جنت کا کیا مقام ہو؟ کیسی جنت کا مقام؟ آقا دو جہاں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 8 درجے جنت کے. کبھی جنت سناؤں آپ کو میں تو بڑی بات ہے، 8 درجے جنت کے. اب سدرۃ المنتہا سے اوپر جائیں آپ، جہاں جبریل کا ٹھکانہ ہے، اس کے اوپر جنت کا آخری ٹھکانہ ہے. اس کے اوپر جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، تلے جنت ہے. تلے سے مراد یہ ہے کہ ماں کے قدم جنتوں کے بھی اوپر ہیں، اس کے نیچے جنت ہے. وہ مقام دیا ہے، جنت کے بیچ میں بھی نہیں، جنت کے پہلے درجے پہ بھی نہیں، دوسرے پہ نہیں، آخری درجے پہ جنت کی ماں کے قدم ہے، وہ نیچے جنت ہے. کتنی بڑی جنت ہے. لیکن ماں کے لیے، ماں کی خدمت کرنے والوں، تم کیا جانو وہ مقام کو. اگر ماں کی خدمت کر لو خدا کی قسم تم جنت سے اولا درجے میں پہنچ جاؤ. ماں ایسی چیز ہے، ماں تو کیا چیز ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روتے تھے، فرماتے تھے کیوں. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جانا ہے، جہاد پہ جانا ہے. بڑی دور سے چل کے آیا، کہنے لگے بتا مجھے تو جہاد پہ جائے گا میرے ساتھ؟ بولا ہاں یا رسول اللہ جہاد پہ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا.
میں ماں باپ کو بس بول کر آ گیا ہوں, اب میں زندگی میں ماں باپ کو نہیں جاؤں گا. سرکار نے فرمایا تیرے ماں باپ دونوں حیات ہیں؟ بولا ہاں. اچھے ہیں؟ بولا اچھا کیا عمر ہے؟ عمر ہی پوچھی سب. بولا اچھا تو یہ بتا انہوں نے تجھے اجازت دی میرے پانے کی؟ بولا یا رسول اللہ دی. سنیے نا حدیث, اللہ میرے آقا کیا شان ہے, دیکھیں آپ اللہ. مسلم شریف کیسی زبردست بات کر گئے امام مسلم کہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے پوچھا تیری ماں اور تیرا باپ تجھے اجازت دی؟ بولا یا رسول اللہ دی, بڑے خوشی سے دی. بولا اچھا ایک بات بتا, جب تیرے والد اور تیری والدہ, اے ہے الفاظ سنیے گا, یہ الفاظ بڑے گہرے الفاظ ہیں. ہم اپنے ماں باپوں کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں, اے ہے ہم کہاں جائیں گے, ہمارا ٹھکانہ تو پتہ نہیں, جہنم بھی روئے گی کہ کہاں بھیج دیا, کس آدمی کو میرے پاس بھیج دیا. جہنم بھی تڑپے گی کس کو بھیجا ہے, کس قدر خطرناک آدمی کو بھیجا, جس کو آقا علیہ السلام کہیں ماں کا رتبہ اور وہ, اور ہم کہاں پہنچے ہیں. وہ پوچھتے سرکار نے پوچھا تیری ماں اور تیرا باپ تجھے اجازت دی؟ بولا ہاں یا رسول اللہ دی. بولا اچھا جب چھوڑنے آئے تھے یہ بتا, جب تو جا رہا تھا تو نے پلٹ کر دیکھا تیری ماں اور تیرا باپ رو رہے تھے کہ ہنس رہے تھے؟ کہنے لگی خدا کی قسم ماں اور باپ دونوں رو رہے تھے. بولا جا واپس چلا جا, اب یہ محمد تجھے یہاں نہیں برداشت کرے گا, اگر تجھے محمد کو پانا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی خدمت کر. یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے میرے دوستوں. تو ذکر ضمن آ گیا وہ جنت کا, جنت کے دروازے میں ہمارے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی ہمارے دادا استاد بھی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ دیکھتے رہتے ان کی تفسیریں آج نکھر گیا ان کا کام, کسی زمانے میں نہیں نکھرا تھا لیکن اب تو نکھر گیا. دنیا عالم میں اور بھی کتابیں آ رہی ہیں, ابھی تو 10-20 کتابیں ان کی بہت آنے والی ہیں, وہ بھی آپ پڑھیں گے تو واہ واہ. تو یہ ایسے عالم تھے کہ وہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ میں ان کا ٹاکرا چلتا رہتا تھا غیر مطلب مقلدوں سے, بابی دیوبندیوں سے چلتا رہتا ٹاکرا. اب وہ وہاں سے نکلے, کہاں سے؟ بابا فرید کی حاضری دے کر آئے اور تقریر میں نے کی تو میں نے کہا یہ جنت کا دروازہ ہے, جو مانگنا ہے اس کے وسیلے سے مانگو, بیڑا پار. یہ تقریر کر کے جب نیچے آیا تو ایک بڑی داڑھی والا آیا میرے پیچھے بولے مولوی صاحب تقریر تو بڑی زوردار کی آپ نے, یہ بڑی تقریر کی, آپ تو عالم بھی ہیں, تو مجھے بتائیے آپ جنت کا دروازے میں ہو کر آ رہے ہیں؟ الحمدللہ بابا فرید کے دروازے میں, جنت کے دروازے کو چھو کر آ رہا ہوں. تو بولا آپ کو تو حدیث پتا ہے بخاری میں, باپ بتا کے حدیث بتائی کہ جنت میں جو جاتا ہے اس کی خوشبو وہ لے کر آتا ہے. اگر کسی جنت میں جائے تو جب وہ باہر نکلے تو جنت کی خوشبو اس کے جسم میں آنی چاہیے, تو آپ کے جسم میں تو جنت کی خوشبو آ نہیں رہی. سمجھ رہے ہیں آپ بات میں نے کیا کہی تھی؟ وہ میں غیبت کی بات کو یہاں لے آیا تھا. تو غیبت میں ہمارے کو بدبو کیوں نہیں آتی جب ہم غیبتیں کرتے ہیں؟ سرکار نے تو فرمایا کہ سرکار کی محفل تو بڑی اعلیٰ تھی نا, وہ صحابی کتنی فضیلت والے لوگ تھے, اللہ کیا شان تھی ان کی. جب ان کے سامنے کوئی غلط بات کر دے تو ان کو اسمیل آ جاتی تھی. سرکار فرماتے ہیں غیبت کے یہ الفاظ جو کسی نے ایک الفاظ کہے ہیں, اگر میں دریا اور سمندر میں پھینکوں سارا سمندر کالا ہو جائے ان الفاظوں سے, تو آپ کے دل میں جب یہ موجود ہو غیبت اور چغلی, تو آپ بتائیے آپ کا دل پاک ہو سکتا ہے کیا؟ یہ گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے اور گندا نہیں ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے غیبت سے محفوظ فرمایا. تو انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ کی تو خوشبو نہیں ہے, یہ حدیث سنی تھی؟ اب آپ فرماتے ہیں ملفوظات میں بھی حیران ہو گیا, بڑی دور کی لایا, یہ ایسی غضب کی لایا کہ اس وقت حاضر جوابی نہ ہو تو بندہ پھنس جائے. 3-4 آدمی اور کھڑے ہوئے تو مرید چاہنے والے, بڑا اثر پڑتا ہے نا بعض سوال ہی اس نے سب ٹیڑا مارتے ہیں. یہ بھائی جنت کی خوشبو آنی چاہیے آپ کے کپڑوں میں سے, بدن میں سے, وہ تو نہیں آ رہی, کیوں آپ جنت کے دروازے کو چھو کے آ رہے ہو. اب وہ کہنے لگے ایک دم, بولے اللہ نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی, میں نے سنا بات سنی ذرا, یہ حدیث تو نے پڑھی, اگلی حدیث دوسرے باب میں پڑھی تو نے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جو منافق ہوگا, مجھ سے جو بغض رکھے گا, اس کو جنت کی خوشبو آئے گی نہیں. اللہ اکبر, تجھے جنت کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ تو نبی اور ولیوں کے بغض رکھنے والا ہے میرے دوستوں بزرگوں. تو اللہ رب العالمین غیبت سے ہمیں محفوظ فرمایا. یہ مختصر سا میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے غیبت کا جائزہ پیش کیا. اب آئیے نا, حالانکہ غیبت پہ میرا آقا علیہ السلام کی تو ایک اللہ اکبر ہمارے عقیدے پر تو کیا حدیث بخاری کی بڑی مشہور ہے, سب جانتے ہیں. 2 قبروں سے گزرے, بڑی مشہور ہے نا, 2 قبروں سے گزرے, سرکار اترے اپنی سواری سے, ٹہنی لی, 2 ٹہنیاں لی, ایک کو اس طرف گاڑا, ایک کو اس طرف گاڑا, پتے کی ٹہنیوں, اس طرح سے کھجور کی پتوں کی ٹہنیوں. صاحب نے کہا یہ عمل تو عجیب سا دیکھا, یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا. اب آقا علیہ السلام اس قبر کا حال بیان کر رہے ہیں. ارے میرے غیبدان نبی کی شان دیکھو, آج سائنس, امریکہ, فرانس, لیبارٹریوں میں ان کے پورا لٹریچر پڑھیں گے نا تو وہ یہ لیکچر میں بھی دیتے ہیں کہ ہم قبر میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, آلے ڈال رہے ہیں کہ یار اندر جب بندہ مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ مسلمان کہتے ہیں اندر سوال جواب, یہ گناہ, یہ عذاب, کچھ پتا تو چلے.
آج تک ان کو نہ کوئی ساؤنڈ آیا نظر. آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھیں کتنی انہوں نے ریسرچیں کوشش کر رکھی, لیکن آج تک ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ قبر کے اندر کیا ہے. لیکن اللہ جسے چاہے تو اپنے محبوب کو ایسا علم دیا کہ میرے محبوب کو پتا ہے. تو کیا فرما رہے ہیں, سنو صحابیوں, ایک قبر والا, دونوں قبر والے بڑے عذاب میں ہیں. جو پہلا نمبر پہ ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرے والا غیبت اور چغلی کرتا تھا. ابھی سے ہی قبر میں عذاب شروع ہو گیا ہے. بتائیے ابھی تو مراحل کتنے آگے ہیں, کہاں کہاں جانا پڑے گا. یا دوستی کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امت کے میں مسکینوں کے لیے روتا ہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کل میرے مسکین جو ہیں جہنم میں جائیں گے, میری امت کے مسکین جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مسکینوں کے ساتھی ہیں, آپ نے تو کہا میں مسکینوں کے ساتھ جنت میں جاؤں گا, اور آپ ہی کہہ رہے ہو مسکین. بولے وہ مسکین نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں جس نے زندگی بھر عبادتیں کی ہوں گی, ریاضتیں کی ہوں گی, بہت زیادہ تقویٰ کر کے جب حشر کے اندر پہنچے گا تو حشر کے میدان میں پہنچے گا تو اپنی نیکیوں پر گمان کر رہا ہوگا کہ میرا پلڑا اتنا بھاری. اتنے میں ایک شخص آئے گا, وہ کہے گا یا رب العالمین کل اس نے میری برائی فلانے شخص کے سامنے کی تھی. اللہ فرمائے گا اچھا بتا کیا چاہتا ہے. اس وقت نہ پیسے ہوں گے دینے کو نہ لینے کو. اس وقت ہر آدمی کو یاد رکھی حشر میں ایک ہی طلب ہوگی, ایک ہی طلب ہوگی نیکی. میں کسی طرح دوسرے کی نیکی لے لوں, کیونکہ وہاں تو افراتفری ہوگی, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا کسی کا. وہاں تو یہ ہوگا کہ میرے کو نیکی مل جائیں. اس وقت یہی سوال کرے گا یا رب العالمین میں چاہتا ہوں اس کی ساری نیکی مجھے دے دی جائیں, اور سوال کو بر لایا جائے گا, اس کو سیدھا دھکیلا جائے گا جہنم میں. سرکار فرماتے ہیں اس وہ مسکین کے لیے میں روتا ہوں کہ اتنی نیکی کرنے کے بعد ایک غیبت کیا چیز ہے. اور ہم کتنی غیبت کرتے ہیں. آج رات ہم سوچیں, پورا رات سوچیں ہم انشاءاللہ, تو آپ کو پتہ چلے گا ہم کتنی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور فرمایا کہ اس کی تعلیم یہ دی کہ ہر 2 دن بعد, 1 دن بعد رات سو, جو صبح تم نے عمل کیا اس پہ توبہ کرو, اللہ سے مغفرت کی دعا کرو. اب آ جائیے اس حدیث کی طرف جو میں نے پہلے بیان کی کہ اشد فی الزنا, کہ زنا سے بڑھ کر کیسے ہے, زنا سے بڑھ کر کیسے یہ گناہ ہے سب سے بڑا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ سود سے بڑھ کر یہ سب سے بڑا گناہ. سود کے بارے میں یہ آتا ہے جو سود کھاتا ہے انٹرسٹ, سن لو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, سیاستہ کی حدیث ہے, وہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے. سود کھانے والا ایسا شخص جو اپنی ماں سے زنا کرے, بتائیے اس سے بڑھ کر غیبت کرنے والا ہے. جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ جو سود کھائے, جو زنا کرے, شراب پیے, اور کوئی عمل کرے, جوا کھیلے, اگر رات کو اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کر لے, توبۃ النصوح کر لے, اللہ ہو سکتا ہے اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے. لیکن جس شخص کی غیبت اس نے کی ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. اگر غیبت کیے, اگر اس شخص نے اسے معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن وہ مر جائے گا, وہ اپنی ساری نیکیاں اس کو دینی پڑ جائیں گی. تو اس قدر خطرناک گناہ ہے. تو اللہ رب العالمین سے آپ اور میں دعا کریں کہ ہم جب بھی بیٹھیں محفلوں میں سوچ کر بیٹھیں کہ ہمیں غیبت. اب آئیے دوسرا حصہ جو چغلی ہے. چغلی اتنی خطرناک چیز ہے. حالانکہ تہمت تو وہ ہے, تہمت اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ فلاں آدمی شرابی اور وہ شرابی نہ ہو تو آپ نے تہمت دی. تہمت تو بہت بڑا گناہ ہے. ویل, یعنی اس آگ میں جائے گا, اس کنویں میں جائے گا جہنم کے, جو سب سے خطرناک, جس آگ جلائی جاتی ہے جہنم کی, اس کے اندر اس کا ٹھکانہ ہوگا. تہمت اور الزام کرنے والے کو اللہ فرماتا ہے جس نے آج دنیا میں میرے کسی بندے پہ غلط الزام لگایا, تہمت لگائی اس کے خلاف, کل میں اس کے عیبوں کو ایسے کھولوں گا کہ وہ جیسے بالکل اوپن نہیں ہو جاتا اس طرح اوپن ہو کے دنیا میں روئے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے, ہمیں غیبت سے بھی محفوظ رکھے. اب دیکھیے نا, چغلی یہ بھی ایک بڑا باب ہے غیبت کی. غیبت سے بڑھ کر ہے نا چغلی میں کیا ہوتا ہے, غیبت تو آپ کر لیتے ہیں لس لینے کے لیے, محبت لینے کے لیے, چاشنی لینے کے لیے, ٹیسٹ لینے کی بات کر رہے ہیں, فلانے کا ذکر آ گیا, آپ شروع ہو گئے اس کی برائی کرنے. اب یہ فیشن ہو گیا یہاں. آپ روڈوں میں بھی یہ حال ہے, اس کے کپڑے دیکھ کے ارے اس نے کپڑے اس سے کیوں سلائے, وہ تو بڑی خراب لگ رہی تھی, اس کا یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی. یہ عام ہے, یہ غیبت ہے. بتا آپ کو غیبت کے بارے میں, یہ غیبت کے بارے میں اللہ رحم فرمائے. میں امام طبرانی کی معجمۃ جو ہے کبیر, اس کے اندر دیکھ رہا تھا کہ مجھے بھی حیرت ہوئی بات پہ, بہت حیرت ہوئی. آپ یقین جانیے ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا اگر آپ غیبت کے طور پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب فلاں شخص بہت برا ہے, یار میں نے غیبت کی تو ایک شخص کا بار پڑا. اب ہم غیبتوں میں کرتے کیا, قبیلوں کو لے آتے ہیں. یار وہ پنجابی بہت برے, سن لیجیے غیبت ہو گئی. پنجابی بہت برے, سندھی بہت برے, میمن بہت برے, سید بہت برے, گجراتی بہت برے, ہندوستانی بہت برے, یہ کہتے ہیں نا لفظوں میں.
یاد رکھیے اللہ محدث فرماتے ہیں پوری جماعت کے عیبوں کا گناہ اس شخص کو ملے گا، ایک ایک آدمی کا، اس لیے کہ فردن نام نہیں لیا، اب اس نے پوری جماعت کا غیبت کر دی. کتنی خطرناک چیز ہے جو ہمیں نالج میں نہیں. ہم تو کہی دیتے نا فلانے بات یار وہ ہندوستانی فلانے بڑے خطرناک ہے، وہ فلانے والے بڑے خلامی، قوم پرستی میں قوم کی باتیں کرتے ہیں، تو قوم کی برائی کرو گے تو سارے قوم کی غیبت ہو جائے گی، تو ایک آدمی کی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے کہا کہ غیبت سے بچنا ہو، اور یہ جو گناہ ہے نا جسم کے، اس سے بچنے کے لیے علم والوں کی صحبت حاصل کرو. مہینے 15 دن میں ان کی صحبت میں رہو گے، انشاءاللہ تم بچتے رہو گے، اصلاح ہوتی رہے گی، درسوں میں جاتے رہو گے، بیٹھتے رہو گے تم، اور قرآن و حدیث کی باتیں سنتے رہو گے. ہو سکتا ہے تمہیں کون سی چیزیں تمہیں ملتی جائیں اور تم اپنے آپ کو درست کر لو اور اپنے عملوں میں صحیح لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سرخرو ہو جاؤ. تب وہ چگلی دیکھیں، چگلی جب امام نے امام سلمہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کی کہ ایک مالک کے پاس غلام تھا، بڑا چغل خور تھا. انہوں نے اس کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا، پھر بیچا بازار کے اندر تو لوگ خریدار آئے، چغل خور غلام. پر اس کے اوصاف کیا ہیں؟ بولے اوصاف پوچھتا ہے تو اتنے اوصاف ہیں کہ میں تجھے بیان نہیں کر سکتا. بہت کام کا بندہ ہے، بہت دماغ کا بندہ ہے، بہت عقل مند ہے، بہت اعلیٰ ہے، ایک ایک کام سلیقے سے کرتا ہے تیرا ہر کام، اور وفادار ہے. بولے اچھا، بس ایک ہے وہ بتا دوں، پھر تو بولے گا کہ خریداری میں مال دے رہا ہوں تیرے کو. چگلی خور ہے. تو اس نے سوچا دوسرے لینے والا، اب چگلی خور کیا کرے گا، چگلی خور میرا کیا کرے گا، میرے کو تو کام چاہیے. یہ بولا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا، لے گیا اپنے گھر میں لے گیا. اب چگلی خور تھا نا، کتنا خطرناک چگل خور ہوتا. دیکھیں اسلام میں ہم سب اپنی اصلاح کریں، ہم سب اصلاح کریں. نعوذ باللہ ہمارا کیا اشر ہوگا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 500 میل دور رہے گا جنت سے، کتنی بھی عبادت کر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ، جو غیبت کر کے توبہ کر کے مرا سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. جب بھی توبہ بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، غیبت کی اور غیبت کرنے کے بعد مرا تو آخر میں جائے گا. اور جب بغیر توبہ کرے مرے گا تو سب سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، دھکیلا اسی غیبت والے کو جائے گا. تو میرے دوستوں، وہ چغل خور گھر پہنچا، بیوی سے گھر میں رہا تو مراسم ہو گئے، تو بیوی سے کہنے لگا تیرا شوہر ایسے ہوتا ہے، تیرا خام کھائیں، وہ تیرا شوہر تو کسی عورت کے ساتھ لگا ہوا ہے، تیرے کو تو پتی کاٹ دے گا، وہ دوسری لے آئے گا، یہ لیا، اس کو لگا اتنا لگایا کہ وہ آگ بھگولا ہو گئی. اور وہاں اس کے شوہر کو لگانا شروع کیا، تیری بیوی جو ہے نا دوسرے مردوں سے ملتی ہے، یہ کرتی ہے، ایسا دونوں میں آپس میں ایسا کر دیا کہ بس جنگ و جدل. اور بیوی کہنے لگی ایک دن کہ تم مجھے ترکیب بتا، میں اس کو مار کے ساری دولت پہ قبضہ کروں. وہ ترکیب یہ کہ جب یہ سوتا ہے نا صبح تو دیکھتے کتنے کھراٹے لیتا ہے، اس دن چھری لے جا اور گلا کاٹ لے. ذرا سی بات دیکھیں آپ چغل خور کا کام. اللہ معاف فرمائے، کیسی بری بات ہے. اللہ رب العزت بچائے اس گناہوں سے. اللہ محفوظ فرمائے میرے بچوں، آپ کے سب کے بچوں کو، نسلوں کو بھی اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. وہ اس نے عورت کو بتا، صبح کاٹ دی. میاں کو بولا دیکھ بھائی تیری بیوی خطرناک ہے، اب اپنے آشنا کے چکر میں تیرے کو مارے گی. بولا کب؟ بولے جب تو سوئے گا نا صبح تو لگتا ہے کہ تیرا گلا کاٹ دے گی. بولے ہیں ٹھیک ہے میں سوؤں گا ہی نہیں. بولا تو سونا نہیں، جان کر کے سونا. اب وہ ایسا ہی ہوا، جب سویا جان کر کے آئی، وہ جیسے قریب آئی، مان نے جاگ تو رہا تھا، ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس نے اسی کا گلا کاٹ دیا عورت کا. جب عورت کا گلا کاٹا تو اس کے رشتہ داروں کو پتا چلا کہ شوہر نے اس کو مار دیا. وہ شوہر کو سارے کے سارے آگے شوہر کو مار دیا، قتل کر دیا، عدلے کا بدلہ. اب شوہر والے کودے تو گروپوں میں جھگڑے ہو گئے، 300-400 آدمی ہلاک ہو گئے. تو محدث فرماتے ہیں دیکھو ایک چغل خور نے اللہ کی اس مخلوق اور کتنے لوگوں کا نقصان پہنچایا ہے. ایک چغلی اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بعد کسی کو ملا کے لڑا دیا جائے تو یہ چغلی کہلاتی ہے. اب آ جائیے ایسی چیز جس میں غیبت جائز ہے، وہ چند باتیں سن لیجئے انشاءاللہ. اختتام پر ہوں. اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش میں نے کی آپ کے دل میں ڈالنے کی، لیکن اب انشاءاللہ جب میں ابھی امریکہ میں تھا تو میں 2-1.5 سال پہلے میں نے پاکستان فون کیا. آپ سمجھیے، یقین کریے، کسی بندے سے بات کرنے کے لیے. تو جیسے فون کیا تو اس کی آواز آئی، نہ غیبت کروں گا نہ غیبت سنوں گا. اور میں ڈر گیا، میں نے کہا یار یہ اتنا غصے میں مجھ سے بات کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس نے وائس میل میں یہ لگا ہوا کہ میں غیبت نہیں کروں گا، غیبت نہیں سنوں گا. میں تو سمجھا شاید ہم سے ہی ناراض ہے کہ ہم نے بات اس لیے کی، تو ہم ڈر گئے. تو میں نے بعد میں سے فون کیا، یار تم نے بڑی زبردست بات کی. بولا ہاں مجھے بس ہمیں پتا چلا کہ ہم یہ لگا دیتے ہیں، تو کم سے کم یہ ہوتا ہے احتیاط کہ سامنے والا جو بات کرنے کے لیے فون کر رہا ہے نا، اب وہ کسی غیبت بھی کر رہا ہو تو یہ سن کے تھوڑا ڈر جاتا ہے. بولا بھائی غیبت کرنا اور غیبت نہیں سنوں گا، کیا کہتے ہیں، غیبت نہ کروں گا نہ غیبت سنوں گا، غیبت کے خلاف جنگ. یہ جملہ جب آیا تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. آپ لوگ بھی اپنے موبائل پہ بھی ڈال لیں، کم سے کم اتنا تو ہونا کہ سامنے والا تو کوئی کر رہا ہے فون آپ کو، تو وہ کسی تیری میری تو نہیں کرے گا، ڈر جائے گا یار اس نے تو لگایا ہوا. بھائی اگر میں کوئی بات کروں گا
تو یقینی طور پہ روک دے گا. یاد رکھیے گا غیبت کی دفاع کرنے والا مومن اللہ نے اس کو جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کسی مومن کی کوئی غیبت کرے اور کوئی بیچ میں کود جائے بولے خدا کے لیے یار اس کی پردہ پوشی کر. اللہ جب پردہ پوشی کرتا ستار الغیوب ہے, تو کون ہوتا اچھالنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجیے. سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ایک دن دیکھا اور کہا کہ دیکھو سنو غیبت کیا چیز ہے. ایک شخص لیٹا ہوا ہے سامنے, ہوا تیز چل رہی ہے, اس کا صدر اڑ جائے اور برہنا ہو جائے, وہ کیا کرو گے تم؟ اس کو اڑاؤ گے یا دیکھتے رہو گے؟ تمام حواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یا نبی اللہ ہم سیدھے جا کے اس کو اڑا دیں گے, سجدے کر دیں گے, اس کے جو اڑ گیا ہے غلط ہو گیا اس کا ننگا پن کو دور کر کے اس کو دوبارہ چادر اڑا دیں گے, جو بھی کر دیں گے. بولا ہاں اگر جو نہیں اڑایا تو تم اس کو کیا کہو گے؟ تو وہ تو بڑا بدبخت ہے. بولا اللہ یہی کہتا ہے اگر کسی کے عیب اڑاؤ گے تم تو اس کی پردہ پوشی کرو, اگر اس کے اندر عیب ہے تو اس کو ڈھانپ لو. بظاہر وہ عیب والا نظر آ رہا تمہیں, اس کے عیب ڈھانپو گے, اللہ فرماتا کل میں تمہارے عیب یہاں بھی ڈھانپوں گا, قیامت میں بھی ڈھانپوں گا. تو میرے دوستوں بزرگوں شریعت نے کچھ چیزوں کی اجازت دی. کون کون سی چیزیں جس میں غیبت کرنے کی اجازت ہے؟ پہلا, اس ظالم جو ظلم کرتا ہے, جو مظلوم ہے جس پہ ظلم ہوا, وہ اگر داستان سنائے اپنے مالک کی, ظاہر بظاہر تو غیبت ہے کہ وہ ظالم میرے کو بہت مارتا ہے, مجھے بہت تکلیف دیتا ہے, نوکر کام بہت دیتا ہے, یا ظلم ہوگا, اس کے لیے جائز کا. دوسرا کہا اس چور کے لیے جس کو آپ دیکھ رہے ہو کہ مخلوق کو نقصان پہنچا رہا ہے, چوری کرتا ہے, چاہے وہ مسجد میں کرے, گھر میں کرے, دفتر میں کرے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ چوری کر کے دوسرے بھائی کو نقصان پہنچائے گا, آپ کا فرض ہے اس بھائی کو بتا دو بھائی میں جانتا ہوں امن نہ صدقنا کہ یہ نے چوری میری بھی کی تھی, اب تیری بھی کرے گا, تجھے نقصان سے بچانے کے لیے میں ہوشیار کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ زمانے میں کہہ دے, یہ نہیں زمانے میں ڈھنڈورا بھیجے, اس کو کہہ دے جس کی کرنے والا ہے چوری, تاکہ وہ احتیاط کرے. اللہ کے رسول فرماتے تو نے بچا لیا. اب تیسری چیز سب سے بڑی اہم ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے, یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے, یہ تھوڑا علم ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے. تیسری چیز کیا ہے؟ رشتہ مانگنا. عمومی طور پہ ہمارے یہاں بڑا رواج ہے ہندو پاک کے اندر, انڈیا پاکستان میں یہی ہے. کسی بچی کا رشتہ آیا, سامنے والا فون کرتا ہے, بال بھائی اپنے ذاکر بھائی یہ کام کرنا, یار بچہ آپ کے محلے میں رہتا ہے, اس کا رشتہ آیا, کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ بظاہر اگر آپ اس کا عیب بتائیں گے تو کیا ہوگا, عیب ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, یہ شریعت کہتی ہے اب اگر تو نے اس کا عیب نہ بتایا, اگر وہ شرابی ہے تیرے پاس مشاورت کرنے آ رہا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب تو نے اس کا عیب نہ بتایا تو کل اللہ تیرے سارے عیب کو کھول دے گا. اس لیے کہ اس وقت وہ دینداری اور نیتی سچی نیت سے اپنی بچی کے لیے ایک رشتے کے لیے تجھ پہ آیا, تو اس کو بتا دے, صرف وہ بتا جو عیب ہے. یہ 3 4 5 ملا کے نہ بول, یہ نہ بول کہ جناب یہ عیب ہے, یہ بھی سنا, یہ بھی سنا. نہیں, جو دیکھا ہے تو جانتا ہے شراب پیتا, کہتے میں نے دیکھا ہے, میں جانتا ہوں شراب پیتا, باقی مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتا ہے. تاکہ وہ رشتہ کرنے سے پہلے سوچ لیں صحیح مشاورت میں. یہ نہ ہو کہ تو پردہ پوشی کرے اور وہ کل شادی ہو جائے, قیامت تک تو جو ہے کسی کو ظاہر اپنے ضمیر سے ہی مطمئن نہیں ہوگا, تو وہ آخرت میں اللہ تو تم سے پوچھے گا کھڑا کر کے سب کے سامنے سے, کیوں میرے مومن بھائی کے ساتھ, میرے بچے, میری مخلوق کے ساتھ تو نے ایسا کیا. تو یہ کچھ اجازتیں اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں غیبت کے سلسلے میں کہ ہم کر سکتے ہیں. اب آئیے آخری بات, معاف کرنا. ایک اور چیز سن لیجئے, ابھی تو غیبت کرنے والوں کی بات ہو رہی تھی نا, اب آپ سن لیجئے, غیبت جو سنتا ہے نا وہ بھی برابر کا حصے دار ہے جتنی غیبت کرنے والا ہے. ایک دن آقا علیہ السلام کی محفل پاک میں 2 صحابی تشریف لا رہے تھے, دونوں راستے میں باتیں کر رہے تھے, ایک کو سنا رہا تھا, دوسرا یار وہ صحابی جو ہے نا بڑا سونے میں ماہر ہے, ہر وقت سوتا رہتا ہے, اور ایک جملہ جو ہم کہتے ہیں نا عربی میں, وہ تو الفاظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیستی ہے نا, ہم کہتے ہیں نا, تو وہ عربی میں ایک الفاظ ہے, بولا وہ تو ہر وقت بس پڑا ہی رہتا ہے, اٹھتا ہی نہیں ہے. یہ غیبت اس نے کی اس سے. جب سرکار کی بارگاہ اقدس میں آئے, جس نے غیبت کی وہ چلے گئے, اور دوسرے صحابی جو کھانے کے لیے بیٹھ گئے. جب کھانا لگا آقا علیہ السلام کے دسترخوان پر, تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالن پڑا تھا. تو اس نے کسی سے کہا یا رسول اللہ وسلم, کسی سے کہا یا مجھے سالن دیجیے گا نا. سرکار نے کہا سالن تو کھائے گا کیا, تو سالن کھائے گا؟ بولا ہاں یا رسول اللہ. بولے سالن تو کھا کے آیا ہے. بولے یا رسول اللہ میں کہاں کھا کے آیا؟ بولے راستے میں تو نے نہیں کھایا. بولے رسول اللہ میں نے نہیں کھایا. ارے اپنے بھائی کا گوشت تو کھا کے آیا, مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آیا. یا رسول اللہ میں نے تو نہیں کھایا. بولے تو نے غیبت سنی دوسرے سے؟ ہاں رسول اللہ اس نے کچھ بولا تو تھا. بولے جب تو نے سنی تو اللہ نے تجھے بھی اسی جیسا بنا دیا جیسے غیبت کرنے والے کا بنایا. تیرا بھی وہی عمل ہے جو غیبت سننے والا ہے. اسی لیے ہمیں احتیاط دی گئی ہے اسلام میں, شریعت میں, کہ جب کوئی غیبت کی باتیں کرے ذرا سائڈ پہ اٹھ جاؤ. ایک بہت بڑے محدث, بہت بڑے امام شرانی نے اپنی کتاب میں لکھا اللہ کے ولی کی بات, کہ وہ ایک دن مسجد میں گئے, اللہ کے ولی بہت بڑے, جب بلا مانگا اللہ اکبر, اللہ اور اس کے رسول کے جلووں کو خواب میں دیکھا کرتے تھے. ایسے ولی اللہ جب مسجد میں پہنچے, جیسے مسجد میں پہنچے تو وہاں غیبت ہو رہی ہوتی ہے نا,
مسجدوں میں ذکر کی محفل ہو بجتے ذکر کی محفل ختم اس کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤں وہاں جہاں بھی ذکر کی محفل ختم اس کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ آپ کو ایک سے ایک چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی. کیوں کریں ہم ایسی باتیں کسی کے لیے کیوں کریں وہ ہم کیوں کر کے اپنے گناہ کو پانے خواہ مخواہ لذت لینے کے لیے حالانکہ وہ کرتا نہیں ہے لیکن یہ لذت یہ بے سوز گناہ ہے ایسا گناہ ہے کہ ہم لذت میں ہم گناہ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کیسا گناہ کہ نیکی 40 دن کی اتنی خطرناک وہ زیرو ہو جائے. اب سنیے نا وہ گئے صحابی وہ ولی اللہ کہ بیٹھے تو غیبت ہو رہی تھی آپ اٹھ گئے اس نے کہا یار یہ کیا بات ہے اللہ فوراً اٹھ کے چل گئے آدھے 45 منٹ کے بعد دوبارہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہو کچھ تھوڑا سا بیٹھ گئے وہاں پھر بھی یہی ہو رہی تھی. اب انہوں نے سوچا یار 10 منٹ 3 منٹ باقی اب کہاں باہر جاؤں گا تب سن ہی لیتا ہوں ان کی. اب میں سنتا رہا اللہ اکبر اللہ. رات کو میں جب سویا ہوں تو جلوے تو دیکھتے تھے نا تو اللہ کے پیارے ولی اللہ آئے اور میرے لیے وہ بد خنزیر کا گوشت لے کر میرے پاس آئے تلا ہوا بولے حضرت کھائیے. میں نے کہا بدبخت تو جانتا ہے میں تو حلال کے شائبے سے دور رہتا حرام کے یا حرام کا شائبہ بھی ہو تو اس سے بھی ہم دور رہا کرتے اور تو ہمیں پورا کا پورا گوشت دے رہا ہے. بولا آج اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کھایا ہے. بولے میں بولا ہاں محفل میں بیٹھے تھے نا مسجد میں پہلے تو چلے گئے بچت ہو گئی لیکن شیطان نے ایسا ڈالا کہ 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھ کر آپ نے وہ سن لی بات. جب آپ نے سنی تو اللہ نے آپ کا نام بھی غیبت والوں میں لکھ دیا. جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے توبہ نہیں کریں گے تلا نہیں کریں گے اب تک معافی نہیں ہوگی. اب آخری بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی جائے میں نے آپ کو بتایا نا بڑا مشکل مرحلہ یہ مرحلہ مشکل ہے. یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا گناہ زنا کے برابر زنا سے بھی زیادہ سود سے بھی زیادہ یا رسول اللہ بولے اس لیے کہ تو نے جس کی غیبت کی وہ تجھے معاف کرے نہ کرے اول تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے. اگر پتہ بھی ہے تو اس کو تو غریب کو پتہ ہی نہیں ہے نا یا تو پھر ڈھونڈ تو جا کے اس سے معافی مانگ. معافی مانگنا اسی لیے ہم بڑی رات چھوٹی رات جب بڑا دن ہو یاد رکھو ایک میسج بناؤ وہ سیل فون تمہارے پاس بلا تعداد ہیں بنا کے کہو اے اللہ کے بندوں اگر جس سے میں نے کبھی دل آزاری کی ہو کسی کی غیبت کی ہو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. ایسے ہیں دل والے کہہ دیتے ہیں چلو یار میں نے بھی معاف کیا لاشعوری طور پہ بھی آپ نے غیبت کی ہو تو اس کی طرف سے رپلائی آیا تھا وہ دیکھ کے بھی کہتا میں نے معاف کیا تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. یہ بھی ایک میسج ہے. بزرگ اس زمانے میں میرے امام شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان جتنے ان کے حدت کے اساتذہ طالب علم شاگرد رہے تھے نا سب کو ہر سال ہر مہینے خط مطلب سال کا کہا کہ سال میں خط لکھا کرتے تھے کہ دیکھو اس فقیر سے کبھی کوئی ایسے الفاظ میں تمہارے سے ہو گئی مجھے معاف کر دینا. وہاں سے جواب آتا تھا حضرت کیا بات کر رہے ہو لیکن یہ ایک طور تھا ولیوں کا ایک دستور ہے. آپ بھی ہم سب بھی ایک میسج بنا لیں نہ ہم تو خیر کر ہی دیتے ہیں عید برات کے دن بڑی راتوں کو بھی کر دیتے سب کے لیے لیکن بعضوں کا سب نہیں ملتے تو یہ کوشش کیا کیجیے. تو اب دیکھیے کہ معاف کرنا بڑی چیز ہے. آخری حدیث بیان کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابی آئے اللہ اکبر صبح فجر کی نماز کے بعد آقا بیٹھا کرتے تھے مجلس چلتی تھی. ایک صحابی آتے سرکار اس کو دیکھے جا رہے ہیں پیار سے انہیں صحابی ہے تو عمر فاروق بیٹھے صدیق اکبر بیٹھے ابو ہریرہ بیٹھے فضیلت والے لیکن اس کو دیکھ رہے عام صحابی پیار سے دیکھے جا رہے بڑی محبت سے کہنے یا رسول اللہ میری کوئی خطا ہو گئی کیا بولے تو آج اتنا پیارا لگ رہا کہ بتا نہیں سکتا. بولے رسول اللہ کیسے بولے رات تو نے کیا کہ رات سے تیرے مطلب رات سے اللہ رب العالمین تجھ سے اتنا خوش ہے کہ تجھے ہر گھڑی رحمت بھیج رہا ہے. فرشتے آ رہے ہیں تجھ پہ رحمت برساتے جا رہے ہیں جیسے تو VIP ہے. اللہ اکبر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی عمل نہیں کیا نہ تو میں کوئی اتنا عامل ہوں جو روٹین میں زندگی گزری ہے وہی عشاء کی نماز پڑھ کے آپ کے مطابق سو جاتا ہوں تہجد توڑتا ہوں تہجد پڑھتا ہوں بس وہ جو زندگی میں چلا ہے وہ بھی کل تھا نہیں کل تو نے کوئی ایسا عمل کیا بتانا. میرے آقا تو جانتے تھے وہ تو سمجھتے ہیں نا وہ تو سمجھتے تھے لیکن ہمیں تعلیم دینے کے لیے بلوا رہے ہیں کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاں ایک کام میں نے رات کو کیا سونے سے پہلے میں نے کیا کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اسپیشل دعا کی اے اللہ اگر میں نے کسی کی غیبت کی اللہ تو مجھے معاف کر کسی کی برائی کی میں رو رہا تھا معاف کر دے لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس نے میری غیبت کی ہے اللہ میں نے اس کو معاف کیا تو بھی اس کو معاف کر دے. اللہ اکبر. جب یہ جملے کہیں سرکار فرماتے تیرے یہ جملے اللہ کو اتنے پسند آیا کہ اللہ فرماتا میں ہوں معاف کرنے والا میری صفت ہے معاف کرنا یہ میرا بندہ میرے بندوں کو معاف کر رہا ہے کتنا عظیم ہے. جب سے اس کے لیے جنت واجب کر دی تیرے لیے اور اللہ نے رحمتوں کا نزول کر کے ڈالا تو ہم میں سب لوگوں کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم سے کسی نے برا کیا ہے تو ہمیں رات کو سوچ کے اللہ میں نے تو معاف کیا سب کو اور تو سب کو معاف کر دے. دیکھیں پھر کل سے کیسی برکتیں آپ کے کام میں آتی ہیں. آپ کام سے نکلیں گے انشاءاللہ فرشتے آپ کی کام کی حفاظت کریں گے. اللہ نے چاہا تو میرے دوستوں بزرگوں تو یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا اللہ آخری بات سمجھ لیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا بارش نہیں ہو رہی اور ایک غیبت کرنے والا
توبہ ہی نہیں کر رہا، ایک غیبت کرنے والا، چغلی کھانے والا توبہ ہی نہیں کر رہا، اتنے قحط سالی ہو گئے کہ بنگر، آدمی، جانور سب مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، یا رب العالمین یہ قحط سالی دعا کر رہے ہیں، استسقاء کی نمازیں پڑھ لی، گراؤنڈ میں سارے جمع ہو گئے ہیں، سر کھولے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں، اب تو قبول کر۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بولے یا رب العالمین وجہ کیا؟ بولے تجھ میں، تیری مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو غیبتوں کا شہنشاہ ہے، اس نے کبھی بھی مجھے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اس کی وجہ، اس کی نحوست کی وجہ سے تیرا سارا علاقہ بنجر اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ یہ نکل جائے تیرے مجمع میں سے، میں برسات دوں گا برسات۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، دیکھو بھائی لوگوں سنو، اپنے جتنے لاکھوں آدمی تھے کہ آج ہمیں برسات چاہیے، تو ہم میں ایک ہی آدمی ہے جو بہت برا ہے، جو بہت غیبتیں کرتا ہے، بہت گناہ گار ہے، اگر وہ خدا کے لیے اس محفل سے چلا جائے اللہ رحمت برسا دے گا۔ اب وہ جو شخص تھا وہ کھڑا تھا محفل میں، اس کو لگا یا رب العالمین میرا عیب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا، اگر ابھی میں نکلا تو یہ سارے ہی مجھے مار دیں گے اور سب پتہ چل جائے گا مجھے۔ اب وہ کہنے لگا یا اللہ واقعی تو بڑا عظیم، اب رو رہا ہے وہ، یا اللہ میں تیرے دربار میں معافی مانگتا ہوں، میں کیوں سب سے معافی، میں تجھ سے نہ مانگوں، میں آج معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد توبہ میری، میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی بھی غیبت نہیں کروں گا۔ روئے جا رہا ہے، اب یہ روئے جا رہا ہے، اور وہاں سے برسات شروع ہو گئی، اتنی برسات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، بولے یا رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو آدمی نکالا ہی نہیں ہے، ابھی تو چیک ہی نہیں کیا ہم نے کہ کون سا آدمی، ابھی تو اعلان کیا ہے۔ رب نے فرمایا ہے موسیٰ وہ میری طرف آ گیا، وہ مجھ سے رجوع کر لیا، جب مجھ سے رجوع کر لیتا ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میری رحمت جاری ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو یہ ہے اعلان کہ آج رات ہی ہم سوچ لیں، بلکہ ابھی کر لیں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنی غیبتوں سے، اپنی برائیوں سے، اپنی جھوٹ سے، اور جس نے میری غیبت کی اللہ میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، دل میں دعا کر کے کر لیجیے آج ہی محفل میں، ہو سکتا ہے کہ قبولیت ہی کی گھڑی ہو، رات کا کس کو انتظار، راستے میں ہی ہم ایکسیڈنٹ میں ادھر سے ادھر ہو جائیں، تو اللہ کے پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ اپنی زندگیوں کا کہ دروازے سے نکل بھی نہ پائیں، لیکن کاش اسی لمحے کر لیں، اللہ میں نے جو غیبت میری کرتے ہیں میں نے اسے بھی معاف کیا، جو میں نے کسی کی غیبت کی ہے وہ بھی مجھے معاف کرتا ہوں، میں نے بھی اسے معاف کیا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ ہر 2 دن 1 دن ہر رات کو کرتے رہنا چاہیے، آج کے حساب سے تو ہر رات کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں غیبتوں کا اتنا سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین، سنیے نا میرے رب کی ستاری دیکھیے نا، اللہ ستار الغیوب کیسے ہے، میرا رب کتنا پیارا ہے، کتنا مومنوں کے مہربان ہے۔ یا موسیٰ علیہ السلام کا یا رب العالمین ایڈریس تو چاہیے نا، بندے کا پتہ تو چاہیے نا، ایسے کیسے، وہ ایسا بندہ جس کی تم نے دعا قبول کی اس کا نام تو بتا نا۔ رب فرماتا تو میری صرف جانتا کون ہوں میں، موسیٰ، رب العالمین تو ستار الغیوب ہے، جب تجھے پتا ہے میں عیب چھپانے والا ہوں، اور اس نے بھی اسی بھرم پہ عیب گناہ کیے میں چھپاتا رہا، آج اس نے توبہ کی، آج اس نے توبہ کر کے نیک ہو گیا، اور آج میں اس کا نام تجھے بتا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، میں نام پردے میں ہی رکھوں گا۔ میرے دوستو یہ رب کریم جل شانہ کی شان مبارک ہے، اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرمائے، ہمارے گھر والوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو جو بھی ہم نے چھوٹا موٹا بیان کیا مالک تو بڑا کریم ہے، جانتا ہے، خصوصی طور پہ خالصتاً سچی نیت کے ساتھ سب سے پہلا میں ہوں پکڑا جاؤں گا، کیونکہ میں نے بیان کیا، کل آگے جاؤں گا تو مجھے پکڑ ہوگی، اس کے بعد میرے پیچھے والوں کی ہوگی۔ اے اللہ تو مجھے صاف کر دے، تو یہ بھی میری وجہ سے صاف ہو جائے، ہم سب یا اللہ عیبوں سے صاف ہو جائیں، ہمیں عیبوں سے بچا لے، اللہ لذت والے عیبوں سے بھی بچا لے، کیوں کریں، بچنے کی ہمیں حکم دیا گیا، جہاں کہیں ایسا ہو بات پلٹ دیں، شریعت نے یہ کہا کہ کر رہا بھی بات اور سناؤ، برا لگے گا، ظاہر ہے بہت برا لگتا ہے، آج کا معاشرہ اتنا ہو گیا، اگر آپ کسی کو کہو گے نا یہاں تم عیب کر رہے ہو تو تم سے ناراض ہوگا، ملنا ہی چھوڑ دے گا، تو پیار سے رہا ہے، چل دوسری بات کرنا، تیسری بات کرنا، چوتھی بات کرنا، 5ویں بات کرنا، 6ٹھی بات نہ کرے تو اٹھ کے وہاں سے چلے گا، تو بچ جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے میں گناہگار کی الفاظ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ اللہ بات کرنا، 5ویں بات کرنا، 6ٹھی بات نہ کرے تو اٹھ کے وہاں سے چلے گا، تو بچ جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے میں گناہگار کی الفاظ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ
اللہ اسی بات کرنا، 5ویں بات کرنا، 6ٹھی بات نہ کرے تو اٹھ کے وہاں سے تو بچ جاؤ گے. اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے میں گناہگار کی الفاظ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللہ